اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج 2019 کا پہلا جمعہ ہے. اس حوالے سے میں تمام دنیا کے احمدیوں کو پہلے تو نئے سال کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے مبارک کرے اور بے شمار کامیابیاں لے کر آئے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف رسمی مبارکباد کہہ دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ ہی رسمی مبارکباد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بناتی ہے. سال کی حقیقی مبارکباد یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک اور سال کا سورج دکھایا ہے، اس میں داخل کیا ہے، تو اس میں ہم اپنے اندر کی کمزوریوں اور اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کریں. گزشتہ سال میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم یہ عہد کریں کہ ہم انہیں دور کریں گے. اپنے اندر پہلے سے بڑھ کر وہ پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جس کے حصول کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد بیعت باندھا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ بیان فرماتے ہوئے کہ ایک احمدی کو کیسا ہونا چاہیے، فرمایا کہ آدمی کو بیعت کر کے صرف یہی نہیں ماننا چاہیے کہ یہ سلسلہ حق ہے، اور اتنا ماننے سے اسے برکت ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ کوشش کرو کہ جب اس سلسلے میں داخل ہوئے ہو تو نیک بنو، متقی بنو، ہر ایک بدی سے بچو، رات اور دن تضرع میں لگے رہو، زبانوں کو نرم رکھو، استغفار کو اپنا معمول بناؤ، نمازوں میں دعائیں کرو. یعنی نمازوں میں دعائیں تبھی ہوں گی جب نمازوں کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، انہیں سنوار کر پڑھنے والے ہوں گے. فرمایا کہ نرا ماننا انسان کے کام نہیں آتا. خدا تعالیٰ صرف قول سے راضی نہیں ہوتا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے. عمل صالح اسے کہتے ہیں، فرمایا عمل صالح اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو. بس یہ معیار ہے، یہ لائے عمل ہے جس پر اگر ہم اس سال میں عمل کرنے والے ہوں گے، ان باتوں کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً یہ سال ہمارے لیے مبارک اور بہت سی
برکتیں لانے والا سال ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں تو جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے نئے سال کی مبارکباد رسمی مبارکباد ہے۔ نئے سال کے آغاز کی پہلی رات میں تہجد اور باجماعت فجر کی نماز پڑھ لینا تمام سال کی نیکیوں پر حاوی نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کوشش کو حتی المقدور تمام سال پر جاری رکھنا اصل نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت میں ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی یہ سال بے شمار برکات لانے والا بنے، اور جماعت کی غیر معمولی ترقیات بھی ہم دیکھنے والے ہوں۔ اس کے بعد اب میں آج کے دوسرے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنوری سے وقفہ جدید کا سال شروع ہوتا ہے، اور جنوری کے پہلے یا دوسرے خطبے میں عموماً وقفہ جدید کے سال کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کا ایک خاص امتیاز ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کی روشنی میں اس مالی قربانی کا خاص ادراک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور مجموعی لحاظ سے جماعتی ترقیات کو بھی ہم دیکھتے ہیں، جماعت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وأطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یعنی بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تمہیں توفیق ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو نفس کی کنجوسی سے بچائے جائیں تو یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو قرضہ حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت قدر شناس اور بردبار ہے۔ بس اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس مالی قربانی سے انفرادی فائدہ بھی ہے اور جماعت کی ترقی بھی ہے، جو پھر افراد کی ترقی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بچو، یہ بخل ہی ہے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آگ سے بچو خواہ آدھی کھجور خرچ کرنے کی استطاعت ہو۔ یہ معمولی خرچ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دینا آگ سے بچاتا ہے۔ بس یہ مالی قربانیاں ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں۔ اس مالی قربانی کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ پس فرمایا پس خوش قسمت ہے وہ شخص کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ پس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا، ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش میں سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادے پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ فرمایا تم یقیناً سمجھو یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قربانیوں اور خدمت کی اس روح کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے والوں نے سمجھا اور خوب سمجھا، اور بڑھ چڑھ کر قربانی کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ جو ایک عرصے سے احمدیت کو قبول کیے ہوئے ہیں بلکہ نوآئین بھی بیعت کے بعد اس مالی قربانی کی روح اور حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن مالی قربانیوں میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے، اور اسی طرح قربانیاں کرتے ہیں جس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں آپ کے صحابہ نے کی۔ بعض ایسے نمونے بھی ہیں اور جن کے متعلق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص پر تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت کم معاش والے ہیں۔ پھر آپ نے مثال دی، فرمایا جیسے میاں جمال الدین ہیں اور خیر الدین ہیں اور امام الدین کشمیری ہیں۔ فرمایا کہ میرے گاؤں کے قریب رہنے والے ہیں، وہ تینوں بھائی جو شاید 3-4 آنے روزانہ مزدوری کرتے ہیں، سرگرمی سے ماہواری چندے دیتے ہیں، چندے میں شریک ہیں۔ یہ ان بزرگوں کی اس وقت اشاعت دین کے لیے قربانیاں ہیں جو آج ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں کشائش سے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہی روح ہمیں آج بھی نظر آتی ہے بعض جگہ پہ، بلکہ بہت سی جگہوں پہ، اور دور دراز کے رہنے والے غریب لوگوں میں نظر آتی ہے، جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے 100 سال بعد پیدا ہوئے یا احمدی ہوئے، اور کبھی خلیفہ وقت سے براہ راست ملے بھی نہیں، لیکن دین کی محبت، خلافت کی اطاعت، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد وفا اور عہد بیت، دین کی خاطر قربانی کا جذبہ اس قدر بڑا ہوا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اگر صرف اسی بات کو ہی دیکھا جائے تو یہی ایک حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل ہے، اور یہ جذبہ سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے کوئی دلوں میں پیدا نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کی قربانیوں اور اللہ تعالیٰ کے ان سے سلوک کے واقعات ہیں، پیش کرتا ہوں چند ایک ان میں سے۔
گھانا کے ایک دوست ہیں رمپونگ صاحب، کہتے ہیں کہ چند سال پہلے میں نے اپنی تعلیم کے حوالے سے 5,000 پاؤنڈ فیس ادا کرنی تھی۔ اس وقت میں کام بھی کر رہا تھا، لیکن میری تنخواہ اتنی نہیں تھی۔ اگر میں 12 مہینوں کی تنخواہ بھی جمع کر لیتا تو اتنی رقم نہیں بنتی تھی۔ بہرحال مجھے بینک سے 3,000 پاؤنڈ کا قرض مل گیا اور میری تنخواہ کا 40% ہر ماہ قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا، لیکن میں چندہ بھی پوری تنخواہ پر پھر بھی ادا کرتا تھا۔ یہ پرواہ نہیں کی کہ 40% چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں کماسی مشن ہاؤس گیا، کماسی گھانا کا ایک شہر ہے، تو سرکٹ مشنری نے میرے وقفہ عید کے وعدے کے حوالے سے یاد دہانی کروائی۔ اس وقت میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے وعدے کے مطابق رقم موجود تھی، لیکن میں نے سوچا کہ اگر یہ رقم چندے میں ادا کر دی تو میرے پاس جاب پر جانے کے لیے باقی دنوں میں کرائے کے پیسے بھی نہیں بچیں گے۔ کہتے ہیں بہرحال میں نے وہ رقم اسی وقت چندے میں ادا کر دی۔ میں مشن ہاؤس سے گھر واپس جا رہا تھا تو فون پر میسج آیا کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں کچھ رقم منتقل ہوئی ہے، جو اس سے 5 گنا زیادہ تھی جو میں نے چندے میں ادا کی تھی۔ جیسا کہ انسان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید بینک کی طرف سے غلطی سے رقم آ گئی ہو جو وہ بعد میں واپس لے لیں گے، کیونکہ تنخواہ تو پہلے ہی میرے اکاؤنٹ میں آ چکی تھی۔ لیکن اگلے روز جب میں کام پر گیا تو پتہ چلا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ رقم ملی تھی جو گزشتہ مہینوں کے بقایا جات تھے۔ اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوف کے باوجود چندے کی رقم ادا کرنے کی ہمت عطا فرمائی۔ اس دن کے بعد سے ہمیشہ میں اپنے وعدہ جات اور چندہ کی ادائیگی کی طرف بڑی توجہ دیتا ہوں۔ افریقہ کے دور دراز ملک میں رہنے والے ہیں۔ بورکینا فاسو ایک اور ملک ہے افریقہ کا جو فرینچ بولنے والوں کا ملک ہے۔ وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں، بوبو جلاسو شہر کا نام ہے وہاں کے، کہ ایک نوبائے خادم زودی صاحب کچھ عرصہ سے ذہنی بیماری کی وجہ سے پریشان تھے اور نیند کی گولیاں استعمال کرتے، ڈپریشن ہوا اور وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ایک دن ہمارے ہاں آئے، مشن ہاؤس آئے اور کہنے لگے کہ ان کا چندہ وقفہ عید اور تاریخ عید کتنا ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مشنری نے بتایا کہ یہ چندہ حسب توفیق جتنا بھی ادا کرنا چاہیں آپ ادا کر دیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ معیاری چندہ کیا ہوتا کتنا ہے؟ مشنری نے ان کو بتایا۔ انہوں نے خوشی خوشی چندہ ادا کیا اور چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر مشن ہاؤس آئے اور کہنے لگے کہ میں بیمار تھا اور چندے کی برکت سے اب میری حالت بہت بہتر ہے۔ میں نے نیند کی گولیاں کھانی بھی چھوڑ دی ہیں اور دلی سکون محسوس کر رہا ہوں۔ بیعت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت پیدا ہوئی، چندہ دیا، عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر فضل فرمایا۔ جبکہ اس سے پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ خودکشی کرنے کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یو کے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے فون پر چندہ طریقہ جدید ادا کرنے کی یاد دہانی کرائی گئی اور بتایا گیا کہ گزشتہ سال میں نے اتنی رقم ادا کی تھی۔ اس پر میں نے گزشتہ سال سے کچھ بڑھا کر دینے کا وعدہ کیا۔ اس وقت میرے پاس پیسے بالکل نہیں تھے۔ دعا کرنی شروع کی میں نے، اللہ تعالیٰ کہیں سے خود ہی انتظام فرما دے۔ چاچے کہتے ہیں 2 ہفتے کے بعد ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے خط موصول ہوا۔ میں نے دوران سال ٹیکس زیادہ دیا ہوا تھا اور وہ یہ رقم واپس کر رہے تھے۔ میں خود اکاؤنٹنٹ ہوں اور مجھے اپنے ٹیکس وغیرہ کے حساب کا اچھی طرح علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ رقم کا انتظام کر دیا، کیونکہ میرے حساب سے تو پورا ٹیکس دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں اس کے چند مہینے بعد صدر صاحب نے دوبارہ فون کیا، چندہ وقفہ عید کے حوالے سے یاد دہانی کروائی اور بتایا کہ گزشتہ سال میں نے اتنا چندہ ادا کیا تھا۔ اس پر میں نے گزشتہ سال کی نسبت کچھ بڑھا کر وعدہ لکھوا دیا۔ اتفاق سے اس وقت بھی میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر میں سوچنے لگا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ٹیکس ریٹرن کی رقم بھجوا دی تھی، اب بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ پھر میں کہتے ہیں دعا میں لگ گیا۔ 1 ہفتہ بعد ہی
میں اپنے کاغذات دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک بل نظر آیا جس کے ساتھ کچھ آفر بھی تھیں. میں نے کمپنی والوں کو فون کیا تو اس آفر کے مطابق مجھے پری پیڈ کارڈ بنا کر بھجوا دیا گیا اور اس میں اس سے زیادہ رقم موجود تھی جو میں نے چندے میں ادا کرنی تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے وقف عید کے چندے کا انتظام کر دیا. یہاں بھی جن کی یہ نہیں ہے کہ صرف افریقہ میں نظارے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر جگہ ایسی نظارے جو نیک نیتی سے چندہ ادا کرنا چاہیں ان کو دکھاتا ہے. بورکینا فاسو سے بشارت علی صاحب کہتے ہیں، بولے ہیں کہ بورو مول ریجن کے ایک 9 بائی احمدی کو کونے آدم صاحب کو گزشتہ سال وقف عید کی تحریک کی گئی. اس پر انہوں نے جو ہر سال گاؤں کے مولوی کو دیتے تھے وہ چندے میں دے دیا. انہوں نے مولویوں کو دیتا تھا، میں مسلمان تھے، بیعت کر لی، انہوں نے چندے میں دے دیا. ان کے والد کو اس کا علم ہوا تو بڑے ناراض ہوئے اور زمین کا ایک حصہ ان کو دے کر ان کو الگ کر دیا. کہتے ہیں اس سال انہوں نے اپنی فصل لگائی، اللہ کے فضل سے بہت اچھی فصل ہوئی اور بعض جگہ زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے فصلیں خراب ہوئی تھیں، لیکن ان کی جو پانی والی جگہ کی فصل تھی وہ بھی خراب نہیں ہوئی، جبکہ ان کے والد اور باقی رشتہ داروں کی فصلیں زیادہ بارش کی وجہ سے خراب ہو گئیں. انہوں نے اپنے والد کی فصل دوبارہ لگانے میں ان کی مدد بھی کی اور اچھی فصل سے بھی، اپنی فصل سے بھی ان کو حصہ دیا. اس پر ان کے والد نے کہا کہ یقیناً یہ مسلمان تھے، مسلمانوں سے احمدی ہوئے تھے، کہ یقیناً تمہاری جماعت کو چندہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا ہے. والد نے اس بات کو تسلیم کیا اور یہ بھی کہا کہ تمہاری جماعت سچی ہے، تم اس پر قائم رہنا، میری مجبوری ہے کہ میں مولوی کو چھوڑ نہیں سکتا. بعض پرانی رسمیں روایتیں باندھا ہوا ہے ان لوگوں کو. اور اس سال بھی انہوں نے اپنا چندہ دگنا وعدہ کیا ہے. گیمبیا کیانگ ڈسٹرکٹ کے گاؤں میں جماعت کے مخالفین نے ممبران کو احمدیت سے ہٹانے کی کوشش کی اور دعویٰ کیا کہ سب احمدیوں کو احمدیت سے ہٹا دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس پر ہمارے ایک احمدی ممبر جالو نے مولم صاحب کو بتایا کہ مخالفین کی کوشش ایک کھاد کا کام کر رہی تھی، کیونکہ اس مخالفت سے پہلے میں فعال احمدی نہیں تھا، لیکن اب نہ صرف چندہ وقف عید اور تحریکات کا ادا کر رہا ہوں بلکہ وصیت کی بابرکت اسکیم میں بھی میں شامل ہو گیا ہوں. تو مخالفین تو جماعت کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن اس مخالفت نے کچھ احمدیوں کو ایمان میں پہلے سے کئی گنا بڑھا دیا. گنی کناکری ایک ملک ہے، وہاں کے ایک دوست عقوبی صاحب کہتے ہیں کہ مشن انچارج نے جو میرا خطبہ جمعہ جو وقف عید کے حوالے سے چند مالی قربانیوں کے واقعات اس میں بیان کیے تھے وہ سنایا گزشتہ سال کا. کہتے ہیں اس کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا. اگلے دن اپنے کاروبار کے سلسلے میں سیرا لیون جا رہا تھا. میرے پاس سفر کے لیے صرف $300 تھے اور مجھے پیسوں کی کافی ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے $300 میں سے $100 علیحدہ کر کے لفافے میں ڈال دیا کہ یہ میں وقف عید میں ادا کر دوں گا. اس کے بعد میں دوسرے کاموں میں لگ گیا اور لفافہ بھجوانا بھول گیا. کہتے ہیں ابھی اس بات کو 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ایک شخص میرے دفتر میں داخل ہوا اور مجھے ایک لفافہ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ آپ کے فلاں دوست نے بھجوایا ہے. جب میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں $300 تھے اور لکھا ہوا تھا کہ تم سفر پر جا رہے ہو، یہ تمہارے سفر خرچ کے لیے بھجوا رہا ہوں. اس پر مجھے فوراً یاد آیا کہ میں نے تو پھر وہ رقم بھجوائی بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی گنا بڑھا کر مجھے لوٹا دی. اور پھر کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہم سے میرا دل بھر گیا کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری جماعت میں شامل ہونے کی اس نے توفیق عطا فرمائی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان لوگوں کے بڑھاتا چلا جا رہا ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نا، اس بات کی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ مال
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ بنین کی ریجن بھوئیکوں کے مبلغ لکھتے ہیں، بھوئیکوں ریجن کے ایک جماعت کے صدر، عموم جماعت کے صدر اہونگا جیسک صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ذمہ ایک بڑی رقم قرض کی تھی جو ادا نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران ان کے حلقے کے معلم نے چندہ وقف جدید کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بتایا کہ سال ختم ہو رہا ہے اور جس نے ابھی تک اپنی ادائیگی مکمل نہیں کی وہ جلد مکمل کریں۔ صدر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ پیسے نہ تھے، لیکن قرض کے علاوہ یہ فکر بھی لگ گئی کہ وقف جدید کا چندہ بھی دینا ہے، چنانچہ اسی وقت جیب میں جو میرے 500 فرانک تھے وہ اس چندے میں دے دیے، گھر چلا گیا، دعا کرتا رہا کہ قرض ہے وہ کیسے ادا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگلے ہی دن مجھے ایک کام ملا جو کہ چند دن کا تھا، اور اس کی اجرت جو مقرر کی گئی وہ میرے قرض کی رقم سے کچھ زیادہ تھی، اس لیے میں نے کام کی حامی بھر لی اور چند دن میں وہ کام ختم ہو گیا، سارا قرض بھی ادا ہو گیا اور گھر کے راشن کا بھی بندوبست ہو گیا۔ کہنے لگے کہ یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ چندے کی برکت ہے۔ یہ لوگ ان باتوں کو اتفاق نہیں سمجھتے، بلکہ یہی سمجھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے انتظام کر رہا ہے۔ مالی کی ریجن سکاسو کے ملک کہتے ہیں کہ ایک نوبائے ابو بکر نے بتایا کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد چندہ جات کی عجیب برکتوں کو میں نے محسوس کیا ہے۔ میرا ایک بیٹا ہر سال بارشوں کے موسم میں شدید بیمار ہو جاتا تھا، جس کے علاج پر بھاری رقم خرچ ہوتی تھی اور پریشانی اور کام سے چھٹیاں علیحدہ لینی پڑتی تھیں، لیکن جب سے میں نے چندے کی ادائیگی شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ لڑکا بیمار نہیں ہوا، اور اس بات میں مجھے ذرا بھی شک نہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ ہے۔ آئیوری کوسٹ کے ریجن سان پیڈرو کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں ایلیفا میں چند افراد کو قبول احمدی کی توفیق ملی تھی۔ دوران سال نومبر 2018 میں اس جماعت کا دورہ کیا، وہاں رات قیام کیا، رات دیر تک تبلیغ جاری رہی، اور غیر احمدی احباب کی بھی ایک بڑی تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس کے بعد ایک احمدی دوست کے گھر میں ہی نماز فجر ادا کی گئی، جس میں احمدی احباب نے شرکت کی، اور ان چند احمدی احباب کو درس کے بعد بتایا گیا کہ اگلا مہینہ وقف جدید کے چندے کے حوالے سے آخری مہینہ ہے اور اس میں تمام احمدی افراد کوشش کر کے شامل ہوں۔ چنانچہ درس کے بعد لوگ گھروں میں واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ غریب سی جگہ ہے، ملک گاؤں ہے، زیادہ نہ صحیح 5000 فرانک صیفہ چندہ ان کے سر سے آ جائے گا اور ان لوگوں کے حساب سے یہ کافی ہوگا۔ لیکن جب کہتے واپس آنے لگا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ فی الحال ابھی فصل تیار نہیں ہے اور حالات ابھی تنگ ہیں، اس لیے صرف 17000 فرانک صیفہ کی رقم پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں فصلوں میں برکت دے اور تاکہ ہم زیادہ چندہ ادا کر سکیں۔ انڈیا سے ایک انسپیکٹر صاحب لکھتے ہیں، اقبال صاحب، کہ کامر ریڈی جماعت میں وقف جدید کے حوالے سے تحریک کی گئی۔ ایک نوجوان نے اسی وقت اپنے مکمل چندے کی ادائیگی کر دی۔ بعض ازاں اسی دن انہیں ایک کافی موٹی رقم ملنے کی اطلاع ملی جس کا وہ 8 سال سے زائد عرصے سے انتظار کر رہے تھے، بلکہ اتنا وقت گزر گیا تھا کہ انہوں نے اس رقم کے ملنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ نہ صرف انہیں یہ رقم ملی بلکہ ان کی عارضی ملازمت بھی مستقل ہو گئی۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے معجزہ ہوا ہے۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال اپنی 15 روزہ آمدنی وقف جدید کے چندے میں دیا کروں گا۔ رومانیہ جو مشرقی یورپ میں ہے، وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں، فہیم صاحب، یہاں مقامی احمدی ہیں رومانین،
ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں، چندے کی ادائیگی میں بڑے باقاعدہ ہیں اور بہت بشاشت اور اخلاص سے چندہ دیتے ہیں۔ انہیں چندے کی یاد دہانی کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئی، ہمیشہ خود وقت پر ادا کر دیتے ہیں۔ پھر چندے کی ادائیگی میں بہت سلیقہ برتتے ہیں، ہمیشہ سادہ لفافے میں یا کسی سفید کاغذ میں رکھ کر چندہ پیش کرتے ہیں اور لفافے پر مالی قربانی کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک خط لکھا تھا، اسی خط کا حوالہ مربی صاحب دیتے ہیں کہ اپنے مشاہدے کا ذکر کیا انہوں نے اس خط میں کہ اللہ کے فضل سے میں چندہ دیتا ہوں۔ جب سے میں نے چندہ دینا شروع کیا ہے، یہ بات میرے مشاہدے میں ہے کہ خدا کی رضا کے لیے چندہ دینے کے ساتھ میرے گاہکوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ آمدنی میں خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ ایک طرف میں اپنی جیب سے خدا کے راستے میں نکالتا ہوں اور دوسری طرف خدا تعالیٰ میری جیب میں وہی رقم بڑھا کر واپس لے آتا ہے، کیونکہ چندے کے بعد میرے پاس کام کروانے کے لیے زیادہ گاہک آ جاتے ہیں۔ بس یہ ان لوگ ان کو اللہ تعالیٰ اس ملکوں میں یورپین ملکوں میں رہتے ہوئے بھی دنیا داری میں زندگی گزارنے کے باوجود جب اس احمدیت کی طرف لے کر آیا تو ان کو اپنے فضلوں سے نواز کر ان کے ایمان میں پختگی عطا فرما رہا ہے۔ انڈیا سے سلیم صاحب ہیں، انسپیکٹر، لکھتے ہیں کہ جماعت جے پور میں ایک احمدی دوست جو کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھے، گزشتہ سال انہوں نے چندہ وقف کی تحریک کی گئی، ان سے درخواست کی گئی کہ آپ کا وعدہ تو آپ کی آمد کے حساب سے 5000 ہونا چاہیے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ میں تو ایک عام سے پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہوں، اتنی رقم کہاں سے ادا کروں گا۔ بہرحال انہوں نے کہا گیا اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا۔ اس سال جو دوبارہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ اسی اسکول میں پرنسپل کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ چندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قدر برکت عطا کی ہے کہ میں نے یہ اسکول خرید لیا ہے، اور اس پر خاک پھر ان کو تحریک کی کہ اس سال پھر اپنا وعدہ آپ کو بڑھانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسکول خریدنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگے کہ ایک اور اسکول بھی خریدنے کی بات ہو رہی ہے اور مالک کا بھی فون آیا ہے کہ آپ آ کر چابی لے جائیں۔ اور انسپیکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اب ان کے پاس 4 اسکول ہیں۔ پہلے ان کے مکان کی چھت ٹین کی ہوتی تھی، چھوٹا سا مکان تھا، شیلٹر سا۔ اب اللہ کے فضل سے ان کے 3 منزلہ مکان ان کا بن گیا ہے، جس میں سے ایک منزل انہوں نے نماز جمعہ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ فضل جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ امیر صاحب لائبیریا کہتے ہیں کہ دسمبر میں ہماری تبلیغی ٹیم ایک گاؤں سوکر ٹاؤن پہنچی۔ یہ گاؤں منروویہ شہر سے فاصلے کے لحاظ سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن موجودہ دور کی سہولیات سے بالکل محروم ہے۔ راستہ بھی دشوار گزار ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے 3 منکی بریجز یعنی لکڑیاں رکھ کر بنائے گئے، رسیوں اور لکڑی سے بنائے گئے عارضی پل ہیں، ان میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمازوں کے بعد تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچایا، جماعت احمدیہ کی غرض و غایت بتائی۔ اس پر اس گاؤں کے ایک معمر بزرگ عثمان کمارا اٹھے اور اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے چند دن پہلے دیکھا تھا کہ آسمان گر گیا ہے اور ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے۔ اسی اثناء میں سڑک پر ایک گاڑی رکتی ہے جس میں سفید لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں آواز دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں سلامتی دیں گے۔ اس پر یہ خواب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسا خواب ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے آنے سے مجھے سمجھ آ گئی کہ کیا خواب کا مطلب ہے۔ کہنے لگے کہ میں کافی عمر کا ہو گیا ہوں، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ غیر افریقنوں کو، سفید لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ وہاں پر موجود سب لوگوں نے جماعت میں شمولیت کا فیصلہ کیا، بیعت کر لی، اور وقف جدید کا سال کا بھی آخری تھا، ان کو بتایا گیا کہ چندوں کی طرف توجہ کریں۔ اس بیعت کے بعد انہوں نے جب تحریک کی چندے کی تو انہوں نے چندہ بھی دیا، اور اس میں ان میں اخلاص، ایمان اور اخلاص میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر لجنہ کینیڈا کہتی ہیں کہ ایک مجلس کے دورے کے دوران ایک خاتون نے
بتایا کہ ان کی 12 سال کی بچی کو اسکول کی طرف سے $80 کا انعام ملا. اس سے وہ کچھ خریدنا چاہتی تھی اپنی مرضی، لیکن سیکرٹری وقف دین کی تحریک پر اس نے انعام کی ساری رقم چندے میں ادا کر دی. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اس طرح نوازا کہ اگلے دن عبدالسلام سائنس فیئر میں اس کی پہلی پوزیشن آئی اور اسے $300 کا انعام مل گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے ایمان میں اور اعتقاد کو پختگی عطا فرمائی. بعض بچے آج کل ایک نئی گیم شروع ہوئی ہے فورٹ نائٹ، اس میں اپنی رقمیں ضائع کرتے ہیں. والدین کو بھی چاہیے اس سے ان کو روکیں، اور تنظیموں کو بھی چاہیے، خدام الامداد اطفال الامداد خاص طور پہ، کیونکہ ایک کے بعد اگلے سٹیپ پہ جانے کے لیے پھر کارڈ لیتے ہیں، پھر پیسے خرچ کرتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل تھا، ایک تحقیق تھی کہ بعض ایسے گروپ بن گئے ہیں جو بچوں کو ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ورگلاتے ہیں، اور کارڈ لے کر دینے کے بہانے پھر ان کے والدین کے بینک اکاؤنٹ بھی لے رہے ہیں نمبر، اور کچھ عرصے کے بعد والدین کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں رقمیں نہیں ہیں. اس گیم کی وجہ سے جو نشے کی طرح کی عادت پڑ رہی ہے بچوں میں، نہ صرف ان کے وقت ضائع ہو رہا ہے اور غلط قسم کی سوچیں پیدا ہو رہی ہیں، بلکہ بعض والدین کو بھی نقصان ہوا ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ نے جس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ احساس بچوں میں پیدا کرنا چاہیے، خاص طور پر وقف عید کے لیے. تو انڈیا کے انسپیکٹر صاحب لکھتے ہیں کرناٹک صوبے کے ایک ریفریشر کورس منعقد ہوا، جس میں خاکسار کہتے ہیں نائب ناظم مال اور وقف عید کے ساتھ شامل ہوا. وہاں پر نائب ناظم مال نے وہاں کے لوکل معلم کے گھر میں اس بات کا ذکر کیا کہ دوران حال کیرالہ میں شدید بارشیں ہوئی ہیں اور کافی نقصان ہوا ہے، اس لیے وقف عید کی وصولی میں دقت کا سامنا ہے. اور اس کے بعد نائب ناظم مال نے معلم صاحب کے گھر سے جاتے ہوئے ان کے بچوں کو تحفتاً $100 دے دیے. کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں میں دوبارہ اس جماعت میں دورے پر گیا تو معلم صاحب کے بچوں نے وہی $100 جو ان کو بطور تحفہ ملا تھا چندہ وقف عید میں ادا کر دیے، اور کہنے لگے کہ کیرالہ کے حالات چونکہ اس وقت سیلاب کی وجہ سے خراب ہیں، اس لیے ہماری طرف سے چندے کے طور پر قبول کر لیں. باوجود چھوٹی عمر کے ان کے دل میں چندے کی اہمیت زیادہ تھی. UK کی جماعت سے ہی ایک لجنہ بیان کرتی ہیں ایک خاتون کہ مجھے 2010 میں احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی. بیعت کی وجہ سے گھر سے بھی نکال دیا گیا. اس وقت میرے پاس کوئی جاب بھی نہیں تھا. مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ میں چندہ نہیں ادا کر سکتی، حالانکہ پہلا سال چندہ جات دینا لازمی بھی نہیں ہے نوآئین کے لیے، لیکن کہتی مجھے فکر تھی. بہرحال کہتی میں نے وعدہ کیا کہ جب مجھے جاب ملے گا تو میں نے جس دن سے بیعت کی ہے اسی وقت کے حساب سے چندہ ادا کروں گی. چند مہینے کے بعد مجھے جاب مل گیا. میں نے چندہ جات ادا کرنے شروع کر دیے. چندے کی برکات سے اللہ کے فضل سے ایک سال میں 3 مرتبہ میری تنخواہ میں اضافہ ہوا. پھر کچھ عرصے بعد پہلے والدین جنہوں نے مجھ سے رابطہ منقطع کیا تھا ان سے رابطہ بھی بحال ہو گیا، تعلق قائم ہو گیا، اور اچھے تعلقات بھی ہو گئے ہیں والدین کے ساتھ. شادی بھی ہو گئی ہے، اور کہتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر چیز میسر ہے. لائبیریا سے کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی کے لوکل معلم کہتے ہیں کہ نگبینہ جماعت میں چندہ وقف عید کے حوالے سے تحریک کی گئی. چند روز بعد ایک مخلص احمدی خاتون موسو کمارا صاحبہ نے بتایا کہ جب آپ نے مالی قربانی کی برکات بیان کرتے ہوئے وقف عید کے چندے کا ذکر کیا تو باقی لوگ اپنے چندے دے رہے تھے، لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے تاریخ میں شامل نہ ہو سکی. کل رات کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ لوگ پھر آئے اور میں نے $100 لائبیرین چندہ دیا، لیکن صبح اٹھ کر حیران تھی کہ پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، چندہ کیسے ادا ہوگا. لیکن خدا کا فضل ایسا ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک شخص آیا اور مجھے $500 لائبیرین دیے اور بتایا کہ یہ میرے بیٹے نے مجھے بھیجے ہیں.
یعنی اس خاتون کے بیٹے نے، لہٰذا اپنی خواب کو پورا کرتے ہوئے $100 لیبرین چندہ ادا کرنے آئی ہیں۔ عورتیں بعض دفعہ چندہ دینے میں، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں بلکہ اکثر مردوں کی اصلاح کرتی ہیں، ان کو توجہ دلاتی ہیں چندوں کی طرف، اور اسلامیت کو مردوں سے زیادہ سمجھتی ہیں۔ ابو بکر گنی گناہ کری کہ ابو بکر صاحب لکھتے ہیں، جو ایک جماعت کے صدر ہیں، زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں، کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد مجھے اکثر جماعت کے مبلغین اور معلمین چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے تھے، لیکن میں تھوڑی بہت رقم ادا کر دیا کرتا، جبکہ میری اہلیہ اس معاملے میں بڑی پابند تھی اور ہمیشہ اہتمام سے چندہ ادا کرتی تھی اور مجھے بھی چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتی تھی۔ اس پر میں اسے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ جب بہت زیادہ پیسے ہوں گے تو پھر چندہ دے دیا کروں گا۔ اس پر وہ کہتی کہ زیادہ پیسے تبھی ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کا حق پورا کریں گے۔ اس طرح میری اہلیہ نے زبردستی مجھ سے چندہ ادا کروانا شروع کر دیا۔ جب میں نے پوری شرح کے ساتھ چندہ ادا کرنا شروع کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بارش کی طرح نازل ہوتے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اور زراعت کے شعبے میں ڈگریاں لینے والوں کی فصلوں کو وہ پھل نہیں لگا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز اور ناسمجھ کو عطا کرنا شروع کیا۔ اب میں زمینوں سے فصل تبھی گھر لاتا ہوں جب ان کا پورا حساب کر کے لوکل مشنری کو چندے کی رسید، چندہ دے کر اس سے رسید کٹوا لیتا ہوں۔ آئیوری کوسٹ کی ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک دوست زابلو صاحب کو خواب کے ذریعے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی تھی۔ بیعت کے بعد باقاعدہ خطبات سنتے ہیں اور ایک پرجوش داعی اللہ ہیں، ذاتی رقم خرچ کر کے جماعتی لٹریچر خرید کر غیر احمدی احباب کو دیتے ہیں۔ زابلو صاحب ایک ہوٹل میں کام کرتے تھے اور اچھی پوسٹ پر تھے، لیکن اب ان کے پاس نوکری نہیں ہے اور ان کی اہلیہ ہی گھر کے خرچ برداشت کرنے میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے فون پر کہا کہ میں 30,000 فرانک صیفہ بطور چندہ وقفے دی بھیج رہا ہوں۔ اس پر میں نے انہیں کہا کہ آپ کے حالات اچھے نہیں، تو کیونکہ میں واقف تھا ان کے حالات سے، بے شک کم ادا کریں، یہ رقم زیادہ ہے آپ کے لیے اور جلسہ سالانہ بھی آ رہا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ 20,000 فرانک چندہ دیتے ہیں، لیکن میری اہلیہ کا اصرار ہے کہ ہم نے 30,000 فرانک ہی دینا ہے، اور اللہ کے فضل سے پھر اجتماع جلسے میں بھی شامل ہوئے وہ۔ اس طرح بہت سی جگہ عورتیں ہیں جو قربانیاں کرواتی ہیں مردوں سے بھی۔ آسٹریلیا کی جماعت کے صدر بیان کرتے ہیں کہ ایک مخلص دوست اپنے چندہ وقفے ادا کر چکے تھے۔ 20 دسمبر کو عملہ ممبران کو ایک دفعہ پھر خصوصی تاریخ کی طرف توجہ کے ذریعے بقایا ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی، ان سے رابطہ کیا گیا، پھر انہوں نے ایک بہت خطیر رقم ادا کر دی۔ اگلے روز شام کو کہتے ہیں ان کا فون آیا اور بڑے جذباتی انداز سے کہنے لگے کہ خاکسار نے چندہ وقفے کی جو ادائیگی کی تھی وہ ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ کہنے لگے کہ میں 3 سال سے ایک فوڈ ٹیک اوے چلا رہا ہوں اور پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں آیا کہ اس قدر کسٹمر آئے ہوں، گاہک آئے ہیں جتنے اس دفعہ چندہ ادا کرنے کے بعد آئے۔ اسی طرح انڈونیشیا کے واقعہ ہے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے ایسے واقعات ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ انڈونیشیا میں ایک نوجوان جنہوں نے 2016 میں بیعت کی تھی، بیعت کے بعد ان کی فیملی اور پڑوسیوں کی طرف سے سخت مخالفت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک روز ان کی فیملی کے کئی افراد نے ان کو کافی مارا اور انہیں جماعت چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کو مبلغ سے ملنے پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد وہ چھپ کر مبلغ سے ملتے تھے۔ انہیں بتایا ہمارے مبلغ نے تو کہ قربانی تو کرنی پڑتی ہے جماعت میں آنے کے بعد، اب دیکھ لیں آپ خود، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ میں قربانی کروں گا، مخالفت چاہے بڑھتی جائے، اور چندہ اور مالی قربانی کی اہمیت بھی بتائی گئی ان کو۔ موصوف بیعت کے 1 ماہ کے بعد ہی چند ادا کرنا شروع کر دیا انہوں نے مستقل نوکری ہی نہیں تھی، اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے کاموں سے جو بھی اجرت ملتی اس سے فوراً کچھ رقم چندہ کے لیے علیحدہ کر لیتے، لوگوں سے چھپ کر رات کے وقت مشن ہاؤس آتے،
مشن ہاؤس جانے سے پہلے گاؤں کے مختلف چکر لگاتے تاکہ لوگ انہیں مشن ہاؤس جاتا نہ دیکھ لیں، اور اس حالت میں بھی موصوف باقاعدگی سے مشن ہاؤس سے رابطہ رکھا اور چندہ ادا کرنے کے لیے آتے رہے۔ ایک اور واقعہ ہے، جو احمدی نہیں ان کو بھی کس طرح تحریک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض دفعہ مالی کی جماعت کے مبلغ لکھتے ہیں کہ وقف عید کے حوالے سے ریڈیو احمدیہ کیتا پر میرا خطبہ چل رہا تھا، گزشتہ سال کے خطبے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اسی دوران وہاں شہر سے ایک 45 کلومیٹر دور ایک گاؤں کے چیف نے فون کر کے ہمیں اپنے گاؤں میں تبلیغ کرنے کی دعوت دی۔ ہم تبلیغ کے لیے جب وہاں گئے تو چیف نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ جب خلیفہ وقف جدید کے حوالے سے مختلف ممالک کے ایمان افروز واقعات بتا رہے تھے تو ہمیں سن کر گاؤں والوں پر ان کا عجیب حیرت انگیز اثر ہوا، اور ہمیں افسوس ہوا کیونکہ احمدیوں کے وہاں ٹی وی لگے ہوئے ہیں، دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، نہ ریڈیو پہ، کیوں اب تک ہم اس پاکیزہ تحریک میں حصہ نہیں لے سکے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو فون کر کے بلایا ہے۔ تبلیغ کا پروگرام بھی کیا گیا، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اسی دن 85 افراد نے احمدیت قبول کی۔ گاؤں والوں نے اسی وقت ایک بوری مکئی اور 1000 فرانکس وقف کی بابرکت تحریک میں پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ بھی عجیب عجیب طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو نہ صرف لوگوں تک پہنچا رہا ہے بلکہ مددگار بھی پیدا فرما رہا ہے۔ بینی ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں لوکوسا کے کہ لوکوسا کی ایک جماعت میں چندہ وقفید کی تحریک کے لیے تحریک کی گئی۔ کچھ روز بعد ہمارے ریجنل جلسہ بھی تھا، اس میں شامل ہونے کے لیے بھی تحریک کی گئی۔ اس وقت صدر جماعت غفار صاحب کہتے ہیں میرے پاس آئے اور کہا کہ انہوں نے کچھ رقم جلسے میں شامل ہونے کی غرض سے جمع کر رکھی ہے، لیکن چندہ بھی ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں میں نے اس پہ کہا کہ وہ جلسے میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، چندہ بعد میں ادا کر دیں۔ چند روز کے بعد جب وہ جلسے میں کہتے ہیں مجھے ملے تو کچھ رقم مجھے دے دی اور کہنے لگے یہ میرا چندہ لے لیں۔ تو کہتے ہیں میں نے سیکرٹری مال کو کہا کہ ان کو رسید کاٹ کر دے دیں۔ اس پر سیکرٹری مال نے بتایا کہ غفار صاحب نے وہی رقم جو چندے میں ادا کی ہے جو انہوں نے جلسے میں آنے کے لیے جمع کی تھی، اور یہ خود بما اپنے اہل و عیال کے 15 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے جلسے میں شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر تزکیہ نفس کے سامان بھی کرتے ہیں، ہر قربانی کے لیے تیار بھی رہتے ہیں۔ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں بیعت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اگر ان اندھوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے جو عقل کے اندھے ہیں تو ان کو نظر آ جانا چاہیے کہ کیا یہی جو ان کا اخلاص اور وفا ہے اور قربانیاں ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا واضح ثبوت نہیں؟ عقل پر ان کے پردے نہ پڑے ہوں تو یہی ثبوت حضرت مسیح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے کا ہے، یہ کافی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے آئے، دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے، اگر ان مسلمانوں کو یہ عقل آ جائے اور کاش کی عقل آ جائے اور حقیقت کو سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی دنیا پر غالب آ سکتا ہے، اور وہ جو جگ ہسائی اس مسلمانوں کی اور اسلام کی
کو بدنام کرنے کے لیے ہو رہی مسلمانوں کی ہو رہی ہے اور جس طرح اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اس بالکل اس سے الٹ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بہرحال ہمارا یہ کام ہے کہ اپنی اصلاح کریں, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور زیادہ سے زیادہ تبلیغ کی طرف بھی توجہ دیں, قربانیوں کی طرف بھی توجہ دیں اور اسلام کی حقیقت دنیا پر واضح کریں. اب میں کچھ گواہی بھی پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید کا 61واں سال جو 31 دسمبر 2018 کو ختم ہوا تھا, اس میں جماعت احمدیہ کے افراد جماعت احمدیہ کو 91,34,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کرنے کی توفیق ملی. یہ وصولی گزشتہ سال سے 2,71,000 پاؤنڈ زیادہ ہے. پاکستان کو اپنی پوزیشن جو ہے برقرار رکھے ہوئے ہے. پہلی اس کے علاوہ جو پہلی 10 ممالک ہیں پوزیشن والے, ان میں برطانیہ نمبر 1 پہ ہے. تحریک جدید میں جرمنی تھا تو امیر صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ وقف جدید میں اوپر آئیں گے اور کافی فرق سے اوپر آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ افراد جماعت کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے اور آئندہ بھی ان کو بڑھنے کی توفیق دے. پھر نمبر 2 پہ جرمنی ہے, پھر امریکہ ہے, پھر کینیڈا ہے. امریکہ کو بھی بتا دیتا ہوں میں کہ ان کا اور کینیڈا کا بڑا معمولی سا فرق رہ گیا ہے. اگر انہوں نے زیادہ کوشش نہ کی تو یہ پہلے نمبر سے تیسرے نمبر پہ آئے تھے, اب شاید اور پیچھے چلے جائیں. پھر کینیڈا چوتھے نمبر پہ آئے, پھر ہندوستان کی جماعت ہندوستان ہے, پھر آسٹریلیا ہے, پھر انڈونیشیا ہے, پھر مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے, پھر گھانا ہے, پھر وہاں مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے. اور فی کا ادائی کے لحاظ سے امریکہ پہلے نمبر پہ ہی ہے, پھر سوئٹزرلینڈ ہے, پھر آسٹریلیا ہے. افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے گھانا پہلے نمبر پر ہے, موریشس ہے, پھر نائجیریا, پھر تنزانیہ, پھر بورکینا فاسو, پھر بینین. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال وقف جدید میں 17,32,000 افراد میں شامل ہوئے اور یہ تعداد اس سال جو اضافہ ہے تعداد میں شاملین کی وہ 1,23,000 کا ہے. اور تعداد میں اضافے میں جو نمایاں کام کیا ہے وہ نائجر, سیرا لیون, نائجیریا, کیمرون, بینین, گیمبیا, کونگو کنشاسا, تنزانیہ, لائبیریا اور سینیگال شامل ہیں. چندہ بالغان اور اطفال علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے وقف جدید میں. اس میں خاص طور پر پاکستان میں اور کینیڈا میں بھی شروع ہے. یہ پاکستان کی پہلی 3 جماعتیں, پہلے نمبر پر لاہور ہے بالغان میں, دوسرے پر روا, پھر کراچی. اور جو اضلاع ہیں وہ پہلے نمبر پر سیالکوٹ, پھر اسلام آباد, پھر فیصل آباد, پھر راولپنڈی, پھر سرگودا, پھر گوجرانوالا, ملتان, حیدرآباد, میرپور خاص اور ڈیرہ غازی خان. دفتر اطفال میں جو پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں جو ہیں, اول لاہور ہے, دوم کراچی ہے اور سوم روا ہے. اور اضلاع کی پوزیشن کے لحاظ سے اسلام آباد, پھر سیالکوٹ, پھر راولپنڈی, پھر سرگودا, پھر گوجرانوالا, پھر حیدرآباد, پھر ڈیرہ غازی خان, پھر شیخوپورہ, پھر عمرکوٹ اور پھر ننکانہ صاحب. مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں وسٹر پارک نمبر 1 پہ, نمبر 2 مسجد فضل, پھر برمنگھم ساؤتھ, پھر جلنگم, پھر برمنگھم ویسٹ, پھر اسلام آباد, پھر ہیز, پھر بریڈ فورڈ نارتھ اور نیو مالڈن اور پھر گلاسگو. ریجنز کے لحاظ سے لنڈن بی ریجن پہلے نمبر پہ ہے, پھر لنڈن اے ریجن ہے, پھر مڈ لینڈز ریجن ہے, پھر چوتھے نمبر پر نارتھ ایسٹ ریجن ہے اور 5ویں پر مڈل سکس ریجن ہے. دفتر اطفال کے لحاظ سے برطانیہ کی رپورٹ ہے دفتر اطفال کی.
اس کے لحاظ سے بریڈ فورڈ ساؤتھ نمبر 1 پر ہے، سربٹن نمبر 2، پھر گلاسگو، پھر روہیمپٹن، پھر اسلام آباد، پھر روہیمپٹن ویل، پھر روہیمپٹن مچم پارک، پھر بیٹرسی، مالڈن مینر اور ماسک ویسٹ۔ جرمنی کی 5 لوکل عمارتوں میں نمبر 1 پہ ہیمبرگ ہے، نمبر 2 پہ فرینکفرٹ ہے، پھر ویسبادن ہے، پھر مورفیلڈن والڈورف ہے، پھر ڈیٹسن باخ ہے۔ وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی پہلی 10 جماعتیں ہیں سلیکون ویلی، پھر سیاٹل، پھر ڈیٹرائٹ، سلور سپرنگ، سینٹرل ورجینیا، بوسٹن، ڈیلس، لارل، جارجیا، کیرولینا، یارک۔ اور پھر وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی عمارتیں وان نمبر 2 پہ کیلگری، پھر پیس ولیج، پھر برامپٹن، پھر وینکوور۔ اور 10 بڑی جماعتیں جو ہیں ڈرہم، ونڈسر، بریڈفورڈ، ایڈمنٹن ویسٹ، سسکٹون نارتھ، سسکٹون ساؤتھ، مونٹریال ویسٹ، ملٹن ویسٹ، ہیملٹن ویسٹ، ایبٹسفورڈ۔ دفتر اطفال کی 5 نمایاں پوزیشنیں ہیں ڈرہم نمبر 1 پہ، ملٹن ویسٹ، بریڈفورڈ، ملٹن ساؤتھ اور سسکٹون۔ بھارت کی وصولی کے لحاظ سے جو صوبہ جات ہیں وہ کیرالہ، جموں اور کشمیر، کرناٹکا، تلنگانہ، تامل ناڈو، اڑیسہ، ویسٹ بنگال، پنجاب، دہلی، اتر پردیش۔ اور جماعتیں جو ہیں وصولی کے لحاظ سے حیدرآباد کالی کٹ نمبر 1 پہ ہیں 2 جماعتیں، قادیان نمبر 2، پاٹھا پریام، کالی کٹ، کولکتہ، حیدرآباد ہے نمبر 1 پہ، میں نے غلط لکھا ہے، کالی کٹ نمبر 1 پہ، کالی کٹ نمبر 4 پہ ہے۔ اور کولکتہ، بنگلور، چنائی، کیرلائی، رشی نگر اور دہلی۔ آسٹریلیا کی وصولی کے لحاظ سے 10 جماعتیں ہیں کاسل ہل، میلبرن، لانگ وارن، پیزتھ، میلبرن، بیروک، مارسٹن پارک، برسبن، ایڈلیڈ ساؤتھ، برسبن لوگان، کینبرا اور پلمپٹن۔ اطفال میں آسٹریلیا کی جماعتیں ہیں پیزتھ، ایڈلیڈ ساؤتھ، برسبن لوگان، میلبرن لانگ وارن، میلبرن بیروک، برسبن ساؤتھ، مارسڈن پارک، ماؤنٹ رائٹ، کاسل ہل، میلبرن ایسٹ۔ یہ اردو میں کیونکہ نام لکھے ہوئے ہو سکتا ہے کہ بولنے میں غلطی لگ گئی ہو، لیکن بہرحال تو دائیں تو مل چکی ہوں گی مقامی جماعتوں کو۔ اللہ تعالیٰ تمام ممالک کے شاملین کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے اور آئندہ بھی اعلیٰ قربانیاں پیش کرنے کی توفیق دے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.